بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ 17 روزہ ایک تاریخ ہے، ایک زندگی کا روشن نظام ہے، یوم بدر ہے، یوم بدر ہے 17 روزہ، اور 17 روزے میں ہمیں کچھ کرنا ہے۔ 17 روزے میں جو بدر تھا، 313 معاذ اور معوذ، یہ جو چھوٹے بچے تھے، ان سمیت تھے چند گھوڑے، چند اونٹ، چند تلواریں اور چند تیر، نیزے، بھالے اور چند زرہیں۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر پیدا کر، وہ بدر والی فضا پیدا کر، وہ بدر والا ایمان اور بدر والی دعا۔ فضائے، اقبال نے کہا ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب۔ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، اب بھی اتر سکتے ہیں، اب بھی آ سکتے ہیں، پر وہ فضا لے آ۔ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی بدر میں، آپ کے ہاتھ مبارک اٹھے تو آپ کی کملی مبارک کندھوں پہ تھی، نیچے گر گئی اور بغلوں کی سفیدی نظر آئی۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر ہے، آج اگر تو نے ہماری مدد نہ کی، قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ میرے کملی والے کی گھنٹوں دعائیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ میں نے انفرادی طور پر تو لوگوں کو بتایا، لیکن شاید میری زندگی میں آج اجتماعی طور پہ میں 17 رمضان کا یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا تھا، میرے نیٹ پہ سینکڑوں ہزاروں لیکچرز پڑھے ہیں، درس پڑھے ہیں، بیانات پڑھے ہیں، لیکن میرے خیال میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ 17 رمضان ہماری تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ 17 رمضان، اور اس میں دعاؤں کی طاقت۔ دائیں طرف آل رسول تھے، بائیں طرف صحابہ تھے، پھر صفیں تھیں، پھر صحابہ تھے، پھر صحابہ تھے اللہ کے حبیب کے ساتھ۔ سترہ رمضان میں دعاؤں کی طاقت بہت زیادہ، پورے رمضان میں، لیکن 17 رمضان کو نسبت بدر ہے اور نسبت یوم بدر ہے، اور جو نسبت یوم بدر ہے، اس نسبت یوم بدر نے 17 رمضان کو بہت روشن اور عیاں کر دیا، اور روز روشن سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ رمضان کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر، قریب اس کی اثر ڈھلنے کو اور مغرب ہونے کو، اور 17 رمضان اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ کیا منظر تھا جب پیٹوں پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، وہ کیا منظر تھا جب کسمہ پرسی، بیماریاں، بھوک، فاقہ، تنگ دستی، مال کی قلت، سواریوں کی قلت، افراد کی قلت، اور ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور ایک طرف سارے مالدار
اور وہ تو اپنے ساتھ عورتیں اور شراب بھی ساتھ لائے تھے. یہ فتح ہی فتح ہے. ایک طرف 3000 ہیں اسلحوں کے ساتھ، 313 ہیں قسم پرسی میں. وہ 3000 اور 313 کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو اپنے ساتھ رنگینیوں کے سارے سامان لائے تھے. ابو جہل اور اس کی ساری جماعت فاتحانہ سارے انداز لائے تھے. فتح کی ساری کیفیتیں لائے تھے. پر آج مجھ سے یہ وظیفہ لے لینا، اگر زندگی میں کچھ پانا ہے تو 17 رمضان سال کے بعد آتا ہے، اور کوئی نصیب والا ہوگا جو 17 رمضان کا استقبال کرے گا. استقبال رمضان اور استقبال بدر، واہ سبحان اللہ. یہ میری مختصر سی بات ہے. میں روز آپ سے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ بات کرتا ہوں بس، لیکن آج کی اس مختصر بات پہ آپ توجہ کیجیے گا کہ وہ لوگ فاتحانہ انداز سے آئے تھے. انہیں پتہ ایک پل میں مولی اور گاجر کی طرح لپیٹ کے ان کو رکھ دیں گے. نہ طاقت، نہ قوت، نہ غذا، نہ کوئی ٹونک، نہ کھجور کی گٹھلیاں اور نہ کھجور کھانے کو، کچھ بھی نہیں. اسلحہ ان کے پاس نہیں، گھوڑے ان کے پاس نہیں، فتح کا کوئی نظام ان کے پاس نہیں سوائے محمد کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان. دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ. میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جاں قربان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ. وہ تانائی سبل ختم رسول مولائے کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. وہ سمجھتے تھے ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ بس کریں دعا، ہم نے فرشتوں کو آنکھوں سے اترتا دیکھ لیا ہے، سفید جوڑے اور سفید گھوڑے. اللہ اکبر. وہ بدر کی دعا چاہیے، آج بھی کام بن جائیں گے. اس یوم بدر کی دعا چاہیے، وہ یوم بدر کا احساس چاہیے، آج بھی کام بن جائیں گے. یہ جادو، یہ جنات، یہ ٹوٹے ہوئے گھر، یہ الجھی ہوئی زندگی، یہ بے روزگاری، یہ کاروبار کی بندش، یہ ناکامیاں، یہ مسائل، یہ مشکلات، یہ الجھنیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس دن، اس مہینے اور اس دن اور خاص اس گھڑی کو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں ساری قیامت تک کے لیے دین زندہ رہے گا، اس کی سٹیمپیں لگ گئیں یوم بدر کو، تو یہاں آپ کے دنیا کے مسئلے، مشکلیں، الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ان دعاؤں کے سامنے پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مصیبتیں، یہ قرضے، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں ہمیں پریشان کر دیں گی، اور ہم ڈرتے ہیں پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. آ گیا 17 رمضان، آ گیا. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو. بڑے بڑے اولیاء، صلحاء، محدثین، مجتہدین، فقہاء، آل رسول، آل بطول، آل عقیل، آل حسن، آل حسین،
ہائے ہائے ہائے، ان سب ہستیوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو 17 رمضان کا انتظار رہتا تھا کہ 17 رمضان ہماری مشکل کشائی اور حاجت روائی کا دن ہے۔ 17 رمضان لمبی دعا، اور وہ دعا جس کے ساتھ میرے کملی والے کے الفاظ اور موتی جڑے ہوئے ہیں، اور قبولیت، اور اللہ نے اپنی مدد بھیج دی۔ ہائے ہائے ہائے، معاذ اور معوذ تو چھوٹے صحابہ تھے، کہتے تھے ہمیں بھی ساتھ لے جائیں۔ حضور نے فرمایا، سب نے کہا چھوٹے بچے ہو، 12-13 سال کے بچے، آپ کیسے جا سکتے ہو؟ تلوار تھی لٹکائی تو وہ زمین پہ گھسٹتی تھی، اتنے چھوٹے تھے۔ جذبہ تھا، ماؤں نے جذبہ دیا تھا کملی والے کی شان پہ قربان ہونے کا، کملی والے کی محبت پہ قربان ہونے کا۔ اب ایک کہے میں جاتا ہوں، دوسرا کہے میں جاتا ہوں، آخر طے ہوا کہ یا رسول اللہ ہماری کشتی کرا دیں، جو ڈھا دے گا وہی جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے کشتی کرا دی، لیکن پھر دونوں کو ہی اجازت دی تھی، معاذ کو بھی اور معوذ کو بھی، 2 صحابہ ہیں، بچے، اور ہر کسی سے ایک بات پوچھتے تھے، وہ ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا بھی نہیں تو بچے تھے بیچارے، نام سنا ہوا تھا ابو جہل کا۔ ایک نے کہا وہ گھوڑے پہ جا رہا، شاہ سوار، خوبصورت تھا بڑا، حسین تھا بڑا۔ عرب کی عورتوں نے ابو جہل کے شان میں جو قصیدے کہے ہیں وہ پڑھنے کے ہیں، اس کے حسن و جمال، اس کی عقل، اس کی دانش، اس کی فراست، اس کی پیشین گوئیاں، اس کا کمال۔ اس کی زندگی کے ہر پہلو پہ عرب کی عورتوں نے اشعار اور قصیدے کہے۔ اس کا نام ابو جہل نہیں تھا، اس کا نام ابو الحکم تھا۔ حکم کہتے ہیں دانائیاں، عقل مندیاں، معاملہ فہمی، موقع شناسی۔ اس کا نام ابو الحکم تھا، کملی والے کی غلامی نہ کی، کائنات نے اس کا نام ابو الجہل رکھ دیا، جہالتوں اور اندھیروں کا باپ۔ وہ ابو جہل جا رہا، اب یہ دوڑے۔ ابو جہل کا قد بہت تھا، گھوڑا بہت قیمتی تھا، اس تک پہنچ نہیں پاتے تھے۔ گھوڑے کو مارا، تلواریں، اس کی ٹانگوں میں تلواری ماری، زریں تھی، گھوڑا زخمی ہوا، گرا، اور انہوں نے اپنے وار کر کے یہ مار کے آ گئے، وہ مرا نہیں تھا۔ جب فتح ہوا تو میرے آقا نے فرمایا ابو جہل کا سر لے آؤ۔ ایک صحابی کو بھیجا۔ ابو جہل میں ابھی رمق تھی، سانسوں کا تانا بانا تھا، بڑا جیتار جوان تھا۔ دیکھا، پوچھا کون؟ اس نے سر کے بال پکڑے، سمجھ گیا میرا سر اتار رہا ہے۔ کون؟ انہوں نے کہا فلاں۔ ہائے، اس کو ضد مار گئی، اس کو ضد مار گئی، اس کو اکڑ مار گئی، اس کو تکبر مار گیا۔ اس نے جبریل کو آنکھوں سے اترتا ہوا، اس نے وحی کو آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا تھا، اس نے اللہ کی مدد معجزے دیکھے تھے، اس کو مار گیا سب کچھ۔ کہتا ہے جاؤ کوئی خاندانی اعلیٰ قبیلے کا آئے اور وہ آ کے میرا سر قلم کرے، اور اپنے محمد سے کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے ابھی کے وقت بھی آپ کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی سخت تھا۔ موسیٰ کا فرعون تو آخری وقت میں جب دریائے نیل میں ڈبکیاں لگی، وہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اللہ نے کہا اب ایمان قبول نہیں۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا، حکم دیا اس کے منہ میں کیچڑ بھر دو، اور میرا فرعون آخری وقت میں بھی کہہ رہا ہے میں نے نہیں مانا۔ پھر میرے حضور نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا اور پوچھا کون؟ کہا عبداللہ بن مسعود۔ کہا ہاں، بڑے قبیلے کا خاندانی میرے پاس آیا ہے، اور دیکھ خیال کر سر ذرا نیچے کر کے کاٹنا، سرداروں کے سر اونچے ہوتے ہیں۔ واہ، تو نے اپنے کفر میں کمال کر دیا، آئے کوئی کملی والی کی غلامی میں کمال کر دے۔ کفر میں کمال کر دیا۔
کمال کر دیا کفر میں، اس نے حد کر دی. موت کا وقت ہے، ٹوٹا ہوا ہے زخموں سے، پتہ ہے سر اتار رہے ہیں. اس نے اپنے کفر میں، اپنی بغاوت میں کمال کر دی. ادھر صحابہ نے کملی والے کی غلامی میں کمال کر دیا، آل رسول اور اصحاب رسول. وہ یوم بدر ہے جس یوم بدر میں یہ واقع ہو رہے ہیں، جس کا ایک واقعہ کا چھوٹا سا عکس میں نے پیش کیا ہے. وہ تو ایک پورا باب ہے. اس یوم بدر میں ایک دعا بھی ہوئی ہے. اس دعا کے حصے کو ہم بھول جاتے ہیں، اس دعا کے چیپٹر کو ہم فراموش کر جاتے ہیں. وہ میرے آقا کملی والے کی گھنٹوں لمبی دعا تھی. تاریخ نے ان دعا کے کچھ الفاظ لکھے ہیں لیکن پورا نہیں لکھ سکی. کیوں؟ وجدان ہمیشہ لکھا نہیں جاتا. وجدان ہمیشہ لکھا نہیں جاتا. بے تابی کبھی قلم میں نہیں آتی، بے تابی کبھی حرفوں میں پروئی نہیں جاتی. بے چینی اور دل کی اندر کی کیفیتیں کبھی صفحے اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کبھی تاریخ کا مورخ کا قلم اس پہ نہیں چل سکتا. کیوں؟ الفاظ کے ترجمے ہو سکتے ہیں، کیفیات کے ترجمے کبھی نہیں ہو سکتے. الفاظ ہمیشہ لکھے جا سکتے ہیں اور کیفیات کبھی نہیں لکھی جا سکتی. وہ میرے کملی والے کی کیفیات کیا تھی؟ تھی کیفیات کیا؟ حادثات در حادثات. ایک عظیم سایہ تھا حضرت ابو طالب کا، وہ چلا گیا. ایک عظیم ساتھ تھا سیدہ خدیجہ کا، وہ چلا گیا. اور ساتھ ٹوٹتے چلے گئے، ساتھی ٹوٹتے چلے گئے، سائے ڈھلتے چلے گئے. کہیں پتھر، کہیں گالیاں، کہیں الزامات. اور آخری یہی کیفیت ہے. بدر یا پھر ساری زندگی کے لیے اسلام کا عروج، یا پھر ساری زندگی کے لیے اسلام کا صفحہ ہستی سے مٹ جانا. وہ دعا ہے. تلوار کا ایک وقت ہے اٹھانے کا، لیکن دعا کا وقت ہر وقت ہے. وہ علماء بتاتے ہیں کب حالت جہاد میں ہوتی ہے قوم، امت. یہ میرا موضوع نہیں، وہ علماء سے پوچھیں، ان کو خبر ہے. میرا موضوع تو دعا ہے. کہ 17 رمضان کی اس دعا کی کیفیات کیا ہوں گی. میں نے بڑے الفاظ تلاش کیے، کتابوں کے اوراق چھانے، مجھے آج تک وہ الفاظ، وہ کیفیات نہیں ملی. ملی بہت تھوڑی ملی. اللہ کو تو پتہ ہے میرے حبیب کی کیا کیفیات تھی، میرے حبیب کا کیا درد تھا، میرے حبیب کا کیا غم تھا، میرے حبیب کی کیا اندر کی سوز اور ساز تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی کچھ تھوڑا سا بتا دو. ہم نے 17 رمضان میں جتنے بھی معمولات کرنے ہیں، جتنے بھی وظائف کرنے ہیں، جتنی بھی تسبیحات کرنی ہیں، کملی والے کی ان دعاؤں پہ آمین کہنا ہے. سخی آقا، وہ 17 رمضان میں تیرے محبوب نے کیا دعائیں مانگی تھیں، وہ گھنٹوں کی دعائیں، وہ رو رو کے، کبھی ہاتھ پھیلا کے، کبھی آسمان کی طرف نظر کر کے، کبھی جھک کے، کبھی دیکھ کے، وہ کیا دعائیں مانگی تھیں، وہ کیا کیفیات تھیں، وہ کیا درد تھا، کیا سوز تھا، کیا ساز تھا. وہ پھر نبی اور نبی جیسی خاتم النبیین وہ دعا ہوگی کیا. مولا، میں ان دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں. 17 رمضان کی دعاؤں کے جو برکات ہیں اور اس کے ذریعے سے تو نے جو سر بلندیاں دی تھیں، اللہ ان سر بلندیوں میں مجھے حصہ دے دے اور پوری امت کو حصہ دے دے، اور مجھے حصہ ایسا دے کہ میرا ایمان بھی، میرا اخلاق بھی، میرا اخلاص بھی سر بلند کر دے. میرا ایمان سر بلند، میرا اخلاق سر بلند، میرا اخلاص سر بلند. اللہ میری محبتیں، رواداریاں اور
برداشت اور سارے انسانیت کے طبقات اور مذاہب اور فرقوں کو لے کے چلنے کا مزاج اللہ یہ سر بلند کر دے۔ اور اے اللہ میرے قرضے، میری بیماریاں، میرے دکھ، میری پریشانیاں، میری الجھنیں، میری ناکامیاں اور میرے ٹوٹے ہوئے دل، ٹوٹے ہوئے گھر اور ٹوٹا ہوا جذبہ، اے سخی آقا ان کو بھی سربلندیاں دے دے اور عطائیں دے دے اور برکتیں دے دے، اور یہ سارے مسائل میرے حل کر دے اور ساری مشکلیں دور کر دے اور ساری ناکامیاں ختم کر دے۔ مولا مجھے ان دعاؤں کے کیفیات تک تو پہنچ ہی نہیں پاتا، میں نبی بنوں تو پھر نبی کوئی آ نہیں سکتا ختم نبوت کے صدقے۔ اللہ ان الفاظ تک میں پہنچ نہیں پاتا، ان کیفیات تک میں پہنچ نہیں پاتا۔ جب آسمان کے فرشتوں میں کوہرام مچ گیا تھا اور میرا مولا وہ دعا کیا تھی، وہ الفاظ کیا تھے، وہ کیفیات کیا تھی، وہ جذبے کیا تھے، وہ روح کیا تھی، وہ روحانیت کیا کی، مولا بس تو کریم ہے، میرے اس آمین کہنے سے مجھے اس دعا کی برکتوں میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ اتنا ہی سارا دن کہتے رہیں گے، کوئی لگتا بھی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا۔ آپ کو کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، کوئی چلا، کوئی مشقت، کچھ بھی نہیں، لیکن میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، محدثین کے تجربات ہیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اولیاء کے تجربات ہیں، آل رسول، اصحاب رسول کے مشاہدات اور تجربات ہیں، اللہ والوں کی زندگی کے تجربات ہیں، یہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان دعاؤں میں حصہ ملتا ہے، اور ان دعاؤں کے صدقے ہماری دعائیں قبول، ہماری مشکلیں حل، ہماری پریشانیاں دور، ہماری ناکامیاں ختم، اور ہمیں زندگی کا ایک انوکھا انداز ملتا ہے۔ یقین جانیے 17 رمضان کا خیال کیجئے گا، اس 17 رمضان کے میسر کو مؤثر بنائیے گا، میسر کو مؤثر بنائیے گا، میسر کو مؤثر بنائیے گا، میسر کو مؤثر بنائیے گا۔ 17 رمضان میسر ہے، اس کو مؤثر بنا لے۔ سال کے بعد جس نے زندگی دیکھی، پتہ نہیں اس 17 رمضان میں ہم ہوں، کیا پتہ زبان میں فالج ہو جائے، کیا پتہ مریض ہو جائیں، کیا پتہ معذور ہو جائیں، کیا پتہ مجبور ہو جائیں، کیا خبر بے بس ہو جائیں، کیا اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، پتہ نہیں کیا ہو جائے، پر آج 17 رمضان ہے جو آنے والی ہے، اس کو میسر بنا لے اور اس کی دعاؤں میں اپنا حصہ ملا کے زندگی کے لیے برکتیں اور بہاریں اور زندگی کے لیے خیریں اور زندگی کے لیے عطائیں رب کریم سے لے لیں۔ بڑا سستا سودا ہے، بڑا سستا سودا ہے، پر ملتا بہت زیادہ ہے۔ آپ کی صرف کیفیات اور آمین ہی ہوں گی، آپ کے صرف الفاظ ہی ہوں گے، پر ان کیفیات اور آمین میں آپ کو جو ملے گا اور اپنی نسلوں کے لیے جو آپ تلاش کر لیں گے، وہ آپ کی نسلیں پھر شاد و آباد ہوں گی۔ اٹھ یار فریق تھی شاد ول، منہ جھانکو نہ کر یاد ول، اے چھوکاں تھسن آباد ول، پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ یہ ہے 17 رمضان کی دعاؤں کی تاثیر، اور یہ ہے 17 رمضان کی دعاؤں کا کمال، اور یہ ہے 17 رمضان کی دعاؤں میں طاقت، اور یہ ہے 17 رمضان میں صدیوں کے بعد آج کا ایک گناہگار امتی کملی والے کو ماننے والا، اندیکھے نبی، اندیکھے خدا کے اوپر یقین کر کے آمین کہنے والا، اللہ کو ترس آ جاتا ہے۔ نہ اس نے مجھے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ میرے حبیب کو دیکھا، آل رسول، اصحاب رسول کو نہیں دیکھا، خیر القرون کے برکتوں والے زمانے کو نہیں دیکھا، فتنوں کے دور کا ایک بندہ، فتنوں کے دور کا ایک بندہ آج ان دعاؤں سے آسیں لگائے بیٹھا ہے، ہائے ہائے، امیدیں لگائے بیٹھا ہے اور ان دعاؤں کی برکتیں مانگ رہا ہے۔ میرے بندو، میں اپنے وعدوں پہ سچا ہوں، میں نے خود ہی فرما دیا، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندو تمہارے گمان کے بقدر تمہارے ساتھ معاملے کروں گا، تم نے یہ گمان کر لیا، آؤ میں پھر تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ مجھ سے سچا ہو کون سکتا ہے؟ مجھ سے سچا ہو کون سکتا ہے؟ جو رب سچ کی دعوت دیتا ہے وہ خود کتنا سچا ہوگا۔
مجھ سے گمان کرتے ہو، میں تمہارے گمان کے بقدر معاملہ کروں گا۔ میں ویسے ہی پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں اور کہتا ہوں آؤ کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی مجھ سے جھولیاں بھروانے والا۔ اب تو 17 رمضان، تو 17 رمضان کے ان لمحات کو ہم نے ماننا بھی ہے اور اللہ سے منوانا بھی ہے، اور وہ جو میرے کملی والے کی دعا تھی اس دعا کی برکات کو لینا بھی ہے، اپنے لیے، امت کے لیے، مسلم غیر مسلم کے لیے، مسلمانوں کے تمام طبقات کے لیے۔ بخیل نہ بنیے گا، سخی بنیے گا۔ کملی والے کا غلام سخی ہوتا ہے، اکیلا اپنے لیے نہیں مانگتا، انسانیت کے لیے، امت کے لیے مانگتا ہے۔ کریں گے نا؟ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین آمین، بحرمت سید الابرار والمرسلین، برحمتک۔